وہ بھی کیا دن تھے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے صحرا میں وہ عظیم عورت نظر آتی ہے جس کے پاس دودھ پیتا بچہ ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، نیچے ریت ہے، پتھریلے پتھر ہیں، پاس پانی کی مشک ہے اور پوٹلی کھجوروں کی، کل اثاثہ حیات ہے۔ لیکن جو چیز اس عورت میں نظر آتی ہے، یقین ہے، توکل ہے، عزم ہے۔ ہاں، وہی عورت جس نے مقدس شہر بلد امین کو آباد کیا، کیسے دن، کیسی راتیں بتائیں ایک آزاد عورت نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، اپنی مرضی کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب زمزم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کا گزر ہوا، انہوں نے اجازت چاہی، کیا ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یقین کیجئے تاریخ کا وہ دور ایسا تھا جہاں ایک عورت یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ یہ بلد امین کی کہانی ہے۔ یوں دنیا کے عظیم شہر کی بنیاد رکھی گئی، وہ شہر جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں لوگوں کے دل اٹکے رہتے ہیں، جہاں لوگوں کے لیے جانا زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ جو وہاں جاتا ہے آنسو بہاتا ہے، جو وہاں سے لوٹ کر آتا ہے آنسو بہاتا ہے۔ محبتوں کی یہ کیسی داستان ہے۔ ایک آزاد عورت نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ زمین والوں کے لیے کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی نعمت۔ ہاں، وہی بچہ جب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اسی عورت نے کتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا جب اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے، اپنے رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنے شوہر کو سونپ دیا۔ ایک عورت اتنا بڑا ظرف رکھتی ہے۔ میں جب پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب شوہر کو الوداع کرتے ہوئے سوال کرتی ہیں، مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو، جہاں نہ چرند پرند ہے، نہ کوئی زیرو ہے، نہ حیات کے لیے کوئی ساز و سامان ہے۔ کیا جواب دیتے؟ سر جھکا لیا، خود ہی سوال کرنے لگی، کیا مجھے اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، ہاں میں جواب دیا۔ تو اس وقت اس عظیم عورت نے کتنی بڑی بات کہی، لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے، یہ
اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے جس نے بلد امین کو آباد کرنے کا کام کروایا۔ آزادی آبادی کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ آزادی آبادی کے لیے تھی، صرف اپنے خاندان کی نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، ان کے دلوں میں رب کی یاد کی آباد کاری کے لیے، ان کی زندگیوں میں اور اپنے رب کی یاد کے لیے اس کے گھر کی آباد کاری کے لیے۔ یہ کتنا بڑا سٹیپ تھا۔ تاریخ کے اوراق الٹتے ہوئے جب میں اس دور میں پہنچتی ہوں جو عورت کو آزادی نہیں دیتا، جہاں کی بچیاں زندہ دفن ہو جاتی ہیں، جہاں اسے تعلیم کا حق نہیں ہے، جہاں اسے روزگار کا حق نہیں ہے، جہاں اسے ورثے میں بھی حق نہیں ملتا، جہاں مرد غلام بنتے ہیں تو عورتیں بھی لونڈیاں بن جاتی ہیں، ان سے ان کی زندگی، ان کی رائے، ان کا سب کچھ، کیا ہی وہ دور تھا، سب کچھ سرنڈر کروا دیا جاتا تھا۔ ایک ایسی ہی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے اچھے دن بتا رہی تھی۔ شوہر بھی غلام تھا، بیوی بھی غلام تھی۔ وہی لونڈی جس وقت سیدہ عائشہ کے پاس آئی تو انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد نئے چیلنجز تھے، کیونکہ غلام اور لونڈی اگر رشتہ نکاح میں بندھے ہوئے ہوں، آزادی کے بعد ایک کی دوسرے سے نسبت معلق ہو جاتی ہے۔ آزاد ہونے والا اگر نکاح کے رشتے میں بندھا رہنا چاہے تو وہ رشتہ برقرار رہتا ہے، بصورت دیگر رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ بریرہ تو آزادی کے نشے میں چور تھی۔ بریرہ کو نئے رنگ ملے تو بریرہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ کتنا محبت کرنے والا شوہر تھا، مغیث گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، جو اسے ملتا روکتا اور کہتا ایک بار بریرہ کو منا دو، مجھ سے ایک بار بات تو کر لے۔ یوں ہی وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بریرہ سے کہیں ایک بار میری بات سن لے۔ رسول اللہ نے بریرہ کو بلوایا۔ بریرہ ایمان والی تھی، بریرہ غلام عورت تھی، لیکن وہ اپنے رب کو پہچانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے اپنے ہر عمل کے لیے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ وہ اس بات کا یقین رکھتی تھی کہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی کو میں نے اس زندگی کے اعمال کے مطابق حاصل کرنا ہے۔ بریرہ جانتی تھی میرے حقوق کیا ہیں، بریرہ جانتی تھی کہ میرے فرائض کیا ہیں۔ بریرہ کی شخصیت میں ایک خاص رنگ، ایمان کا رنگ تو تھا، لیکن بریرہ پہلے غلام تھی، پھر بریرہ آزاد ہو گئی۔
बरीरा गुलाम होने के बावजूद भी आज़ाद थी। बरीरा की सोच आज़ाद थी। बरीरा ने अपनी सोच को, अपने तख़य्युल को, अपने अक़ीदे को, अपनी सारी ज़िंदगी को सरेंडर नहीं किया था। बरीरा अगरचे ग़ुलाम थी, लेकिन बरीरा दरअसल अल्लाह ताला की ग़ुलाम थी। उसे जो आज़ादी मिली वो तो जिस्मानी तौर पर काम करने का और ज़िंदगी गुजारने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, मुआहिदा था, उससे आज़ाद हो गई। बरीरा और मुगीज़ कैसे कैरेक्टर थे, दोनों की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी, दोनों कितनी मोहब्बत करते थे। लेकिन आज़ादी इंसानों को किसी और ही दुनिया में ले जाती है। बरीरा ने आज़ादी का जायका चख लिया था। अब वो एक ग़ुलाम शौहर के साथ रहना नहीं चाहती थी और रसूलुल्लाह ने उसे अपनी मजलिस में बुला लिया। बरीरा आई। रसूलुल्लाह ने कहा, बरीरा मुगीज़ से मिल लो। और जानते हैं रोशन दमाग बरीरा ने क्या कहा? बरीरा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये आपका हुक्म है या सिफारिश? हुक्म है तो मान लूंगी, सिफारिश है तो नहीं मानूंगी। हुक्म इसलिए मानूंगी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हुक्म इसलिए मानूंगी कि मेरा अपने रब से ये मुआहिदा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को आपके तरीक़ों के मुताबिक ढालना है, लेकिन सिफारिश के लिए तो मेरा इख्तियार है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिफारिश है। बरीरा ने कहा, फिर मैं मुगीज़ से नहीं मिलूंगी। आज के इस दौर में मैं सोचती हूँ, एक आज़ाद औरत शायद ऐसा ख्वाब भी नहीं देख सकती। उसके क्या हुकूक हैं, उसके क्या फ़राइज़ हैं, ज़िंदगी उसे क्यों मिली, उसे ज़िंदगी में क्या करना है, इस ज़िंदगी से उसे क्या कशीद करना है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसका क्या रोल है। बरीरा की आज़ादी कितने दरीचे वाह करती है। एक ग़ुलाम औरत का क़ल्बो ज़हन कितना रोशन था। आखिर इतनी तालीम के बाद, इतनी सदियां बीतने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी रिसालत पर यकीन करने वाले आज बरीरा जैसे यकीन से, बरीरा जैसी सोच से महरूम क्यों हैं? आज की औरत की सोच आज़ाद क्यों नहीं है? आज की औरत क्यों नहीं पहचानती कि वो किस लिए पैदा की गई? आज की औरत अपने फ़राइज़ से आगाह क्यों नहीं है? और मैं कहती हूँ कि आज की औरत अपने हुकूक को क्यों नहीं पहचानती? हमारा असल मसला ही ये है कि हमने अपने बारे में ही नहीं जाना। हुकूक के लिए आगाही हमें कहीं और से मिल रही है, हालांकि आगाही का ये सफ़र हमारी उम्मत तो सदियों से तय कर रही है, लेकिन आगाही ही ना मिली। आज कितनी बरीराएं हैं जो आज़ादी चाहती हैं। बरीरा आज़ाद हुई उस दीन की वजह से
جو دین انسانوں کو غلام بنانا نہیں چاہتا. بریرہ آزاد ہوئی اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کی وجہ سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کی وجہ سے بریرہ کی زندگی پر چھاؤں بن گئی. بریرہ کی زندگی پر وہ بارش بن کر نازل ہو گئی. آج ہر مسلمان عورت کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اسے تو بریرہ سے بڑھ کر روشن دماغ ہونا تھا، لیکن اپنا ہی ورثہ، جو کچھ اللہ پاک نے ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھیجا، وہی بھول گئے. آج ہم کہاں ہیں جہاں ہم سے ہماری بیٹیاں سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم آج کے معاشرے میں، آج کی سوسائٹی میں کل سے زیادہ محنت کر رہی ہیں تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہمیں ہماری سوچوں کو قید کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ بیٹا، آپ قید میں نہیں ہو. آزادی آپ کا حق ہے، آپ کے رب نے دی ہے، لیکن ضرور جان لو کہ آزادی آبادی کے لیے ہے، آباد کاری کے لیے ہے. آزادی اس لیے نہیں کہ آپ ایک قید سے نکل کر کسی بڑی قید میں گرفتار ہو جاؤ. پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہمیں جینے کا حق دیا، ہمیں تعلیم کا حق دیا، ہمیں ورثے کا حق دیا. میں سوچتی ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے لیکچرشپ جوائن کی، میری ایک کلیگ نے مجھے کہا، اب آپ کی آئیڈینٹی نہیں رہے گی، آپ کا نام آپ کے شوہر کے نام کے ساتھ آئے گا، اور آپ کا نام لوگ بھول جائیں گے، شوہر کا نام باقی رہے گا. میں نے کہا، میں تو یہ بات نہیں کروں گی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنا تشخص کھونا نہیں چاہتی. انہوں نے کہا، یہ جاب کا تقاضا ہے، آپ کو کرنا ہوگا. میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میرا رب کتنا کریم ہے. وہ مجھے میرے نام کا حق دیتا ہے، وہ مجھے میری پہچان دیتا ہے. یہ پہچان رشتوں کے توسط سے ملے اور زیادہ اس کے رنگ گہرے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میری پیدائش کے موقع پر جو نام رکھا گیا وہ نام میری حیات کے کسی موقع پر کسی کی وجہ سے بدل جائے گا. ایک خاتون نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا مجھ سے. انہوں نے کہا کہ جب میں پہلے شوہر کی بیوی تھی تو میں مسز فلاں تھی، میری ایک پہچان تھی، میری بیٹی 14 برس کی تھی، تو میرے اور میرے شوہر کے درمیان کچھ معاملات ٹھیک نہ رہے، پھر ہماری علیحدگی ہو گئی، طلاق تک نوبت پہنچی، اور اس کے بعد جب میری دوسری شادی ہوئی تو میں پہلی پہچان کھو چکی تھی اور دوسری پہچان کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی. تو یہ میری لائف میں 3rd ٹائم ہے. پہلے میرا نام تھا، پھر میرے پہلے شوہر کا نام، پھر دوسرے شوہر کا نام. میں کہاں ہوں؟
مجھے لوگ مسز فلاں کے نام سے ہی کیوں پہچاننا چاہتے ہیں؟ مجھے میری پہچان کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ہاں، نام پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہمارا رب ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور زندگی میں جو حق اس نے دیے